السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایس مروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں دریشکم کی 54 ایپیسوڈ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ہے۔ تمام کام چھوڑ دیجئے، پہلے کی سن اور پڑھ لیجئے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں بھی چلتی ہوں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ اب آپ کچھ نہیں چھپائیں گے، ٹیل می ددو ساری رات بے چین رہے ہیں؟ میں ہوں نا ہینسم، مجھ سے شیئر کریں ورنہ اپنے اس اہم دن پر اداس اور بولایا سا پھرتا نظر آؤں گا۔ گھر کی سجاوٹ صبح سے شروع تھی، بس لان میں لگی کیاریوں کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائٹنگ لگ رہی تھی جو رات میں دلہا دلہن کی انٹری کے وقت حسین لگنے والی تھی کہ براق صاحب کے ہمراہ دراب ٹیرس پر کھڑا تاحد نگاہ پھیلی نرم دھوپ کی حرارت میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ ددو کی مسلسل چپ اب جسم و جاں میں چبھ رہی تھی، تبھی اصرار کر بیٹھا۔ برہان پھر سے نرمین کو چاہتا ہے، شارق نے کہا ہے میں نرمین کی ساول سے حلالہ کے لیے شادی کرواؤں اور پھر ساول کو طلاق پر مجبور کروں اور یوں برہان کو واپس نرمین دے دوں۔ بنا کسی ہچکچاہٹ براق صاحب نے اپنی الجھن کہہ دی۔ دراب کے اندر کا لہو کھول اٹھا۔ واٹ؟ یہ شارق اگر آپ کا دوست نہ ہوتا تو اس کی گردن مروڑ آتا ایسے گھٹیا مشورے پر، اور آپ نے منہ کیوں نہیں توڑا شارق مرزا کا؟ وہ کون ہوتا ہے میری ممی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ رہی بات آپ کے بیٹے کی، میری ممی کو دیکھنے کا بھی اب ان کو کوئی حق نہیں۔ میری ماں ہے، وہ جذبات سے آری گڑیا نہیں ہے کہ ہر آتا جاتا ان کی زندگی سے کے ساتھ کھیل جائے۔ مگ ٹیرس ریلنگ پر رکھے اپنے غصے پر بھرپور قابو پائے وہ پھٹ پڑا۔ بس نہ چل رہا تھا شارق مرزا کے ٹکڑے کرائے۔ تیرا غصہ جائز ہے، میں نے بھی اس کا منہ نہیں توڑا، باقی کا سبناک پورا ہوا۔ وہ ہوتا کون ہے ایسے مشورے دینے والا؟ دوست تھا تبھی برداشت کر گیا۔ براق جدون کی مضبوط آواز کانپی تو دراب نے ان کو شانوں سے تھامے آزردگی سے تکتے قریب کھینچا۔ آئی ایم سوری ددو، میں اور ممی آپ کے بیٹے کے لیے مزید کچھ قربان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں یار، پر میں مجبور ہوں، میں ممی کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس بار نہ صرف ممی کو کھو دیں گے بلکہ ساول قریشی کے قاتل بھی کہلائیں گے۔ اس شخص کی جگہ جا کر سوچے ددو، میں اپنے محسن کو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور ممی میری جان ہے۔ ان سے ممی کو واپس لینا سیدھا سیدھا ساول قریشی کا قتل ہے۔ زردگی لہجے میں گولے وہ تعصف و آس کے سنگ براق جدون کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سرخائی گل چکی تھی۔ میں خود کبھی ایسا نہ کروں، پر تجھ سے ایک درخواست ہے، جا کر یہ بات اپنے باپ کو سمجھا دے۔ وہ مرتے وقت بھی خود غرضی نہیں چھوڑ رہا، ایسے تو اس کی دنیا اور آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی نا۔ تو مل آنا، ابھی نہیں کہہ رہا پر جلد۔ ددو کے چہرہ تھام کر ملتجی ہونے پر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ جمائے اذیت سے سر ہلا گیا۔ میں اسی ہفتے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا، اور ان کو اچھے سے سمجھا کر بھی آؤں گا۔ آپ اداس نہ ہو ددو، آپ کی آنکھیں جب جب درد میں دیکھتا ہوں دم گھٹتا ہے۔ دیکھیں آج آپ کے شیر پوتے کی زندگی کا بہت خاص دن ہے، سچے والا مسکرا دیں۔ وہ تڑپ سا اٹھا جس پر براق جدون نے اس کے دونوں گال اور پھر ماتھا شفقت سے چوما۔ میرے شیر، میں ہمیشہ دل سے ہی مسکراتا ہوں، اس دن کا تجھ سے زیادہ تیرے دادا کو انتظار تھا۔ یہ سب بتا کر میں تیرا دل بھاری نہیں کرنا چاہتا تھا، پر یہ سب تجھے بتانا بھی ضروری تھا۔ نرمین کی خوشی پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا تجھ سے، اور یہ بات بھول کر بھی ساول سے مت کرنا۔ ددو کی تاکید خوش دلی سے مان کر وہ چپ چاپ ددو کے گلے لگ گیا۔ گویا آسودگی کا تبادلہ ہوا۔ وہ وہاں سے کمرے میں آیا تو لیزے باران کو ریڈی کر رہی تھی اور وہ ماموں کی دلہن بننے پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا۔ ماموں اب بابا کی دلہن بنو گی، ماموں اب پریٹی لگو گی، ماموں میری تو اب پرنسس ہے۔ تو آپ دروازے میں ہی رک گیا، ہونٹوں پر باران کے معصوم مسرور لفظوں سے مسکراہٹ پھیلی۔ جی میرے بیبی، جب میری آپ کے بابا سے شادی ہوئی تھی نا تو تب سب سمپل تھا، تو ہم نے سوچا جب ہمارا بیبی بڑا ہو جائے گا نا ہم ہلا گلا مچا کر شادی اگین کریں گے۔ اب دیکھو آپ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے ماموں بابا کی طرف سے سرپرائز۔ لیزے نے اسے وائٹ شرٹ پہنائے، بٹن بند کیے، جو آج بابا کی طرح ٹکسیڈو میں چھوٹا دلہا بن کر کہر ڈھانے والا تھا۔ سکھی دراب اور باران تینوں کا آؤٹ فٹ بالکل سیم تھا۔ واؤ، مجھے ایسے سرپرائز بہت پسند ہے ماموں، میں اپنے فرینڈس کو بتاؤں گا کہ میری مامی سب سے پریٹی دلہن بنی ہے۔ اب ہیپی ہونا ماموں۔ وہ کپ بٹنز بند کروانے کے بعد دونوں ننھی ہتھیلیوں سے لیزے کی گال چھوتا بولا تو وہ فوراً سے اسے گلے لگاتی گالوں پر پیار دیے پیچھے ہٹی۔ جی میری جان، آپ کی ماموں بہت بہت ہیپی ہیں، میرا بیبی خوش ہے نا؟ خوشی کی زیادتی نے لیزے کی آنکھیں نم کی۔ میں بہت 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 خوش ہوں، میری طرح آپ بھی اسٹرانگ ماموں بن گئی ہیں۔ وہ لیزے کو روتے دیکھ دیکھ کر بڑا ہوا تھا، تبھی سمجھتا تھا اس کی ماموں کمزور ہے، پر اب صرف لیزے کو مسکراتا دیکھ کر یقین کر چکا تھا کہ اس کی اور لیزے کی زندگی میں سب خوبصورت ہو گیا ہے۔
میری جان یس بہت اسٹرانگ ہو گئی ہوں، میری ننھی جان کتنا ہلکان ہے میرا بچہ، ممی کی ڈھیر ساری کسز ملی رات جب تم سو گئے تھے۔ لیزے کے پیار پر وہ بہت زیادہ مسرور ہوتا تھا، جبکہ اس سے زیادہ لاڈ اب اسے کیسے برداشت ہوتے۔ فوراً ولن بن کر کمرے میں انٹری دے دی۔ اوئے میری لیزے سے کم چپکا کرو۔ تو آپ کو دیکھتے ہی وہ ہنس کر بیڈ سے اترتا، تو آپ کے پاس دوڑا، جبکہ لیزے کی گالوں میں نہ جانے کیا سوچے لالی گلی۔ کیوں ممو آپ سے زیادہ میری ہیں، اچھا نا ہے نا ممو؟ فوراً سے حق جتاتے موصوف میدان میں آئے۔ جی میرا بیبی، میں سب سے زیادہ آپ کی ہوں۔ لیزا نے اس کے کپڑے اٹھائے اور دھراب کو آنکھ ونک کرتی ڈریسنگ روم لپکی۔ دیکھا بابا آپ گروم بنیں گے ممو کے؟ باران کی پرجوشی تکتے دراب نے اسے اٹھا کر لے جاتے ڈریسنگ پر بٹھایا، تو وہ بازو دراب کی گردن میں باندھ گیا اور اس حرکت پر دراب ہنسا۔ یس ہینسم، تمہاری ممو میری دلہن بنے گی اور میں دلہا۔ اچھا سنو، اگر کچھ دن تمہاری ممو غائب ہوئی تو ٹینشن نہیں لینی، ہم پرستان جا کر تمہارے لیے گڑیا لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اجازت دیں سرکار آپ کی ممو کو کڈنیپ کرنے کی۔ دراب نے پوری چالاکی سے باران کو ہانی مون کے لیے تیار کیا، کیونکہ دراب کچھ دن لیزے کو چرا کر کہیں لے جانے کی پلان بنا رہا تھا۔ ویسے تو کڈنیپنگ اچھی چیز نہیں ہوتی بابا، لیکن آپ کر لینا، پر پھر مجھے گڑیا ضرور چاہیے، چھوٹے چھوٹے پیروں ہاتھ پیروں والی، جو میرے فرینڈ کے گھر بھی آئی ہے۔ میں اسٹرانگ مین ہوں، ممو کو مس کروں گا پر رہ لوں گا، میری ممو کو تنگ نہیں کرنا، اوکے؟ تو آپ کو لگا اس بچے میں سچی کسی دادے کی روح ہے، اتنی ٹچی روح، وہ بھی ایک بچے کی، سراسر حیرت انگیز تھا۔ میری جان تمہاری ممو کو تنگ کرنے کی میری کہاں مجال، آئی پرومس تمہاری گڑیا پکی۔ میرا ہینڈسم لٹل حیدر کتنا سمجھدار ہے، تمہیں پتا ہے تم کتنے پیارے ہو مجھے، تم اتنے اسپیشل ہو باران کہ مجھے بابا بننے کی فیلنگ تم نے دی، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں اپنے بیٹے سے۔ باران کا ماتھا چومے، یہ سب اسے کہنے کا مقصد اس بچے کے دل سے رہی سہی ہر حسرت نکالنا تھا، جو یقیناً اب تک نکل چکی تھی۔ میں بھی آپ سے اور ممو سے اب ایک جتنا پیار کرتا ہوں، سچی۔ وہ اپنے پیار کا موازنہ اس سے خوبصورت کر ہی نہ سکتا تھا۔ زور سے حق کرتے وہ دو ایک جان لگے۔ چلو جاؤ ددو کو دیکھو وہ کیا پہننے والے ہیں، میں بھی تمہاری ممو کو سیلون چھوڑ کر آؤں، تاکہ پھر ہم تمہاری ممو کو پریٹی کوئین بنتا دیکھیں۔ چلو شاباش، بہت ہو گئے لاٹ، کپڑے گندے مت کرنا۔ وہ اسے ٹیبل سے اتارتے بگاتے بولا، تو باران نے پلٹ کر منہ بھلایا۔ بابا میں کپڑے گندے نہیں کرتا، میں اچھا بچہ ہوں، کہہ کر موصوف دوڑ گئے، جبکہ دراب نے اس کے جاتے ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولے سر اندر کیا، جہاں وہ اپنے ڈریس کے ساتھ باقی جولری اور چیزیں بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ حیدر سلوا کو بھی پک کرنا ہے، میں بس ریڈی ہوں۔ دراب کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے وہ پلٹی تو دراب اس کے قریب آتا، دونوں ہاتھوں میں انگلیوں کو جکڑے اسے سنک سلیپ سے جوڑ گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں خمار اترا۔ ویئر از مائی گفٹ؟ دراب کے بہکے لب و لہجے میں کہ اس سوال پر لیزی نے اس کی ناک سے ناک مسکی اسمائل دی۔ تیار ہے، رات میں ملے گا، میں نہیں چاہتی آج آپ کا ہوش اسے دیکھ کر اڑے، یہ حق میرا ہے۔ سرگوشی کرے وہ دراب کو سرشار کر گئی، یعنی آج وہ ہوش اڑانے میں دل و جان سے راضی تھی۔ تمہیں دیکھ کر تو ابھی ہی ہوش اڑ گئے، پھر تمہیں دلہن بنا دے کر کیا ہوگا لیزے؟ 7 سال کی خواہش پوری ہوگی آج، تم دلہن بن کر سجو گی، پھر میں تمہارے ہار سنگار تباہ کروں گا۔ وہ جو مبہوت ہوئے سن رہی تھی، آخری جملے پر ہشمگی نظروں سے گوری۔ او ہیلو، تباہی تو آپ ہر روز مچاتے ہیں، آج نہیں مچانی، ہم کچھ الگ سے سیلیبریشن کریں گے، یہ بھی میری طرف سے آپ کا سرپرائز ہوگا۔ چلیں اب مجھے سلون ڈراپ کریں۔ لیزے کی سرپرائز کافی الگ ہوں گے، اس کا دراب کو یقین تھا، پھر بھی دل بے صبرا ہوا جا رہا تھا۔ جلدی کیا ہے، رات کیسی گزری، کتنا مس کیا، پہلے تفصیل بتاؤ۔ وہ اس کے رخساروں پر پیار کرتا ہوا بھٹکنے سے خود کو روکے پیچھے ہوا۔ رات سے یاد آیا، ددو ٹھیک ہیں؟ لیزے نے فوراً بات بدلی۔ ددو کی چہیتی جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ دراب کے غسیل گھورنے پر وہ مسکرائی، دونوں ہاتھ دائیں بائیں دراب کی طرف لپیٹے اسے اپنے قریب کیا۔ رات تھوڑی ادھوری گزری، میں نے حیدر کو بہت مس کیا، دل چاہ رہا تھا بھاگ کر جاؤں اور آپ کو اٹھا کر لے آؤں۔ وہ شرارت پر اتری مسکائی تو دراب بھی پرخمار ہنسا، اتنی تم ٹارزن کی فرسٹ کزن، مجھے اٹھانے کا سوچو بھی مت، یہ سوچ بھی بہت بھاری ہے تم پر۔ دراب نے اس کی خوش فہمی پر محظوظ مسکراہٹ دی تو لیزے نے اس کی ناک پر دانت گاڑے۔ آہ جنگلی بلی، وہ کراہا، آپ نے بنا دیا ہے، چلیں ہٹیں، بہت کام ہے۔ لیزے اس کے سحر سے بچنے کو کترا کر مچلی تو دراب نے اسے بھینچ کر سینے سے لگایا۔ مجھے بھی کام ہے بہت ضروری۔ بہکی نگاہوں سے اسے تکتا وہ لیزے سے کچھ دیر بولنے اور سانس بھرنے کا اختیار سلب کر گیا، جبکہ روبرو ہونے تک دونوں کی آنکھیں نشیلی سی ہو گئیں۔
آپ اور آپ کی جان نکالنے والے کام۔ اکھڑتے سانس سمیت وہ بولتے جھٹ سے حصار سے نکلی، چلو آ جاؤ تمہیں ڈراپ کروں۔ راب ہنستا ہوا باہر نکلا تو لیزی نے دھڑکتے دل سے بدحواس ہوتے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیسے بتاؤں گی؟ اف بھلے یہ دوسری بار ہو پر بتانے کا ایکسپیرینس تو پہلا ہوگا۔ اف حیدر باز نہیں آئے آپ؟ لیزی نے گہرے سانس بھرتے پریسنگ میز کی سائڈ ٹیشو پیپر میں لپٹی پریگنینسی اسٹرپ اٹھائی جہاں 2 ریڈ لائنز تھیں، اور یہ ٹیسٹ اس نے آج کیا تھا۔ تب سے اب تک صدمے میں تھی۔ فائنلی آج ولیمے کی گرینڈ سیلیبریشن تھی جو دراصل دونوں شادیوں کا آفیشیل اعلان تھی۔ صبح سے ہر طرف ہلچل تھی کیونکہ کام بہت تھے اور وقت بہت کم۔ لیزی اور سلوا کو 1 بجے تک تیار ہونے کے لیے ایک ہی سیلون پہنچا دیا گیا، جبکہ ایونٹ ہال میں تھا تو باقی سب بھی تیاریوں میں لگے دکھائی دیے۔ میں آ جاؤں؟ دروازے پر ہوتی دستک پر نرمین گھومی تو ساول اندر آنے کی اجازت چاہتا تھا۔ وہ اسے روم میں آنے نہیں دے سکتی تھی، تبھی خود اسٹریٹنر چھوڑے آدھے اسٹریٹ اور آدھے نارمل بالوں سمیت ہی دروازے میں آ رکی۔ تیسرا گفٹ دینے آئے ہو؟ شرطیاں رد کرنے والی ہوں، وہ ادائے بے نیازی سے بولی کہ ان کے یقین پر ساول محظوظ مسکرایا۔ اچھا رد کر کے دکھائیں؟ ساول نے ایک چھوٹا سا باکس نرمین کی طرف بڑھایا جو فل پیک اور بہت خوبصورتی سے کورڈ تھا۔ ہاں ہاں ابھی کرتی ہوں۔ پورے اعتمادی کے سنگ اس باکس کو ان پیک کرنے کی دیر تھی کہ نرمین کو بہت ہی پیاری خوشبو کا جھونکا فیل ہوا، اور وہ بہت جانی مانی خوشبو تھی۔ اس کے اندر پیرس کی فریگرنس لیبارٹری کی ٹریڈ مارک شدہ سیمپل ایسنس موجود تھا جس پر نرمین کے فریگرنس برانڈ کا لوگو بھی تھا۔ یہ کیا؟ نرمین نے خوشگوار حیرت سے ساول کو دیکھا۔ یہ فریسیا پھولوں کا انٹرنیشنل لیبارٹری میں تیار کردہ ایسنس ہے جو اب آپ کی پرفیومز کی ونٹر کلیکشن میں ایڈ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ یورپین لیبارٹری ایمیلیا کاسمیٹکس سے پروف شدہ ہے۔ اگر آپ اسے ونٹر کلیکشن میں ایڈ کرتی ہیں تو ایمیلیا کاسمیٹکس آپ کے برانڈ کو اسپانسر کرے گا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اگر آپ اسے قبول کرتی ہیں تو سمجھ جاؤں گا آپ 75% راضی ہو گئی۔ یہ تحفہ سچ میں ایک اور بڑا خواب تھا۔ نرمین کے لیے وہ مر کر بھی رد نہ کر سکتی تھی۔ دل یہی چاہا ساول کو ابھی ہاں کہتے، پر نہ کر سکی۔ بس آنکھوں میں نمی لیے اس شخص کو دیکھتی چلی گئی۔ تو قبول ہے؟ وہ ان آنکھوں کی رضا کے باوجود ان ہونٹوں سے اقرار چاہتا تھا، دل و جان سے۔ یہ سچ میں بہت بڑا گفٹ ہے ساول، میں اسے کبھی رد نہ کروں، لیکن زیادہ خوش مت ہونا، میں چوتھا گفٹ رد کر کے دل توڑ بھی سکتی ہوں تمہارا۔ نرمین کا ہر گفٹ پر یہ کہنا حسین سہی، پر آج نرمین کی خوش فہمی پر مسرور و محظوظ ہوتا ساول منظروں کو اپنی مسکراہٹ کی دلکشی سے مدہوش کر گیا۔ چوتھا گفٹ آپ کی جان بننے والا ہے، سو خوش ہونے کو اب مجھے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نرمین۔ تیار کر لیں خود کو، کل اگر آپ نے میرا چوتھا تحفہ قبول کر لیا ہمارا کل ہی نکاح ہوگا، اور نکاح کا مطلب تو سمجھتی ہوں گی آپ نرمین۔ ساول کے سنسنی خیز جواب پر نرمین نے آنکھیں چرائیں، سمجھ نہ آیا کیا کہیں، پر وہ آخری جواب کے لیے دل و جان سے منتظر تھا۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی دیکھنا تم۔ وہ گھبراہٹ پر قابو پائے ساول کی محبوبیت سے بری آنکھوں میں پٹ سے آنکھیں ڈال گئی۔ کل آپ میرے نکاح میں آتی بہت حسین لگیں گی، وہ بنا چھوئے نرمین کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتا ان کے چاروں طرف نادیدہ حرارت چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ نرمین کو پہلے ڈر تھا کہ ہاں کر بیٹھیں تو کیا ہوگا، لیکن اس لمحے ان کا دل چوتھے تحفے کو بنا دیکھے قبول کرنے پر مچل رہا تھا، اور ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ ان کے دل کی پوری ہاں کہہ رہی تھی۔ سلوا اور لیزے دونوں کو سیلون سے کوئی دلہا نہیں بلکہ براق جدون خود پک کرنے گئے، کیونکہ دونوں دلہوں کے بہکنے کا پورا یقین تھا۔ لیزے اور سلوا ایک سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، چونکہ ولیمے کی دلہنیں تھیں تو کلرز اور تیاری بھی اس حساب سے بہت پیاری تھی۔ دونوں دلہنوں کا پہلے فوٹو شوٹ ہوا، پھر دلہوں کے آنے کے بعد ان دو کو اپنے اپنے دلہا کے پاس لے جانے کی اجازت ملی۔ اسٹیج پر آگ لگنے والی تھی، یہ طے تھا۔ تراب اور یزدان دونوں وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹیکسیڈو میں تباہی مچا رہے تھے، جبکہ لیزے کی فل والیوم برائڈل لہنگا گولڈن تھا، جبکہ سلوا کا پیسٹل پنک بھاری دوپٹے سر پر پیچھے کو سیٹ تھے، جبکہ لیزے نے اپنے بال کرل کروا کر کھول رکھے تھے اور سلوا کے بال میسی بن میں مقید تھے۔ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ لگ رہی تھی، پر یہ کہنا مشکل تھا کہ کون زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ شاہی لک اور وائبز دیتا یہ ولیمہ ایونٹ گلیمر سے بھرا ہوا تھا۔ سلوا اور یزدان تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے ہی اس درجہ خوبصورتی پر، لیکن دراب حیدر جتون کی 7 سال کی خواہش کی تکمیل اتنی مکمل اور لوحی تھی کہ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں لیزے کو دلہن بنا دے کر سب کے بیچ بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ تو اس نے بروقت اس اپسرا سے نکاح ہٹا لی، ورنہ وہ مسٹر ایموشنل آج سب کو رلا دیتا۔ سب بہت خوبصورت تھا۔ شنائل نے دونوں کو لنچ بنانے کے بعد کال کی تو فریم میں وہ چاروں آئے۔
اس قدر خوبصورتی کا صدقہ اتارنا واجب ہے۔ تم چاروں بہت پیارے لگ رہے ہو، کاش میں وہاں ہوتی۔ سکھی، تم آرم ہولڈر کے ساتھ دوراب سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شنائل نے اپنے آپ کو بھرپور شوق ثابت کیا، پر وہ اداس تھی، یہ چاروں نے محسوس کیا۔ دوراب جیلس ہو جائے گا شنو، سکھی نے شرارت سے کہا تو سب مسکرائے، شنائل سمیت۔ ہونے دو، آج اس کی بہت بڑی مراد برائی ہے، وہ آج جیلس ہو کر بھی نہیں ہونے والا۔ شنائل نے پلڑا برابر جس عقل مندی سے کیا، وہ چاروں ہی ہنس دیے۔ اور پھر سب سے زیادہ خوش تو آج حلیمہ صاحبہ تھیں۔ پراگ جدون کے ہمراہ کھڑی وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی لیزے کو دیکھ رہی تھی۔ اداس نہ ہو حلیمہ بہن، یہ خوبصورتی، یہ خوشیاں اس بدصورتی اور دکھوں کی تلافی ہیں جو سہ لیے گئے۔ حلیمہ نے مسکرا کر ساتھ کھڑے براق صاحب کو دیکھتے متفقہ سر ہلایا۔ بس میں اپنی لیزے کی نظر اتار رہی ہوں براق بھائی، اس کی خوشیاں تا قیامت سلامت رہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو اپنے پوتے کی یہ خوشی۔ ان کے لہجے میں بے پناہ سکھ بولا تو براق جدون نے تائید میں سر ہلایا، جبکہ نرمین کی خوشیوں کو آج رنگ لگے تھے۔ وہ پورے ایونٹ کے دوران سانول کی کچھ الگ میٹھی نظروں کے حصار میں رہی۔ شاکرہ ذرا چپ لگی آج، ایسی بھی تھی، یزدان کے کہے لفظوں سے تھوڑی ڈر گئی تھی، اور یقیناً جب اسے پتہ چلتا کہ شنائل نے ان کے بیٹے کو کیسے سنبھالا ہے تو یقیناً وہ لمحہ شاکرہ کی کامل ہدایت کا ہونے والا تھا۔ اسی امید پر تو دنیا چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ ولیمے پر بہت سے لوگ مدعو تھے۔ دوراب حیدر جتون جیسے فیمس بزنس مین کا ولیمہ ایک الگ ہی وی آئی پی پروٹوکول رکھتا تھا۔ پھر یزدان فاروقی جس کی بڑی فین فالوئنگ تھی، گویا یہ پورا ایونٹ ہی اسپیشل رہا تھا۔ 7 بجے تک سمیر خان کی منتیں کرنے کے بعد چھٹی ملی تو جمشید کی ساری فکر شنائل کی کال نہ کرنے اور اب تک ہاسپٹل نہ آنے کی طرف جمی تھی۔ تبھی وہ اپنی جینس ٹی شرٹ کے حلیے میں لوٹتے ہی گھر نکل گیا۔ راستے میں اس نے جولری شاپ پر 5 منٹ رک کر کچھ خریدا، اور ایسا لگا اس جولری شاپ اونر نے کوئی فنی بات کی تھی، کیونکہ جمشید اس سے جولری کیس لیتے بہت پیارا مسکرایا۔ گھر کے اندر وہ ڈپلیکیٹ کی سے آیا تاکہ اگر وہ سو رہی ہے تو تنگ نہ ہو، اور توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ جب وہ باہر سٹنگ ایریا کی طرف آیا تو چاروں طرف موجود ڈارک براؤن اور وائٹ کمبو پینٹ اور پھیکے سی وائبس فیل کرے۔ اپنا فون نکال کر اس نے ارجنٹ سیٹنگ لاؤنج کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ لوگ گھر بلائے۔ تھینک یو بنا آواز یہ پھول لگانے کے لیے۔ 1 گھنٹے تک دونوں میلز ورکر کو پیمنٹ کرتے، ان کی جانب سے مسکراہٹ وصول کیے۔ جمشید نے دروازہ بند کیا، پلٹ کر سٹنگ لاؤنج میں رکھے گلابوں کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ موم بتیوں کا تو اس نے پیکج میں ایڈ نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ لوگ اپنی طرف سے ایز اے پریزنٹ لگا گئے تھے اور کافی اچھی خوشبو پھیلانے کا موجب بن رہی تھی۔ جمشید نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، وہ اب تک سو رہی تھی، نہ جانے کب سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، نشئی بن کر سو رہی ہے۔ مسکرا کر روم میں قدم رکھے وہ اس کے قریب رکا، پھر بنا اسے بے آرام کیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھا اور گردن گھماتے رخ پھیرا۔ تھوڑے سکون کی تم بھی مستحق ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی دیر تھی کہ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، جس سبب جمشید بھی بوکھلا گیا۔ شنائل نے جب اسے اپنے پاس دیکھا تو آگے کو کرول کرتی لمحے میں اس کی گردن میں بازو لپیٹے ساتھ جا لگی۔ شاید برا خواب دیکھا تھا اس نے۔ ریلیکس، برا خواب تھا؟ تم تو آنے کا کہہ کر گئی تھی، گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتا اسے پکڑ کر سامنے لایا، جس کی پھولی سانس کچھ دیر تک توازن میں نہ آ سکی۔ پتہ نہیں اتنا کیسے سو لی، تم کیوں آ گئے یہاں؟ یو نیڈ ریسٹ۔ آؤ لیٹو، لیزر ٹریٹمنٹ کے بعد کتنے گھنٹے کوئی ہل نہیں پاتا، اور ایک تم ہو جو ٹارزن بنے پھر رہے ہو۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، پر اس سے پہلے وہ اس کی بات مانتا اس کو دونوں شانوں سے پکڑے اپنے قریب کھینچ گیا، جو سونے کے سبب تر و تازہ تھی، پر آنکھیں واپس جمشید کے لیے فکر خانہ بن گئی تھیں۔ ٹھیک تھا تبھی سمیر صاحب نے اجازت دی، ورنہ وہ ڈاکٹر مجھے ہلنے بھی نہ دیتا۔ تمہاری فکر ہو رہی تھی، فون اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو اسی وقت سوئی ہو اور نیند خراب کر دوں۔ تمہارے لیے کچھ ہے؟ وہ صدمے کی سی کیفیت میں سے سن رہی تھی۔ جس نے شنائل کے بکھرے بال سمیٹے تو اس کی ہتھیلیوں نے شنائل کے ماتھے کو چھوا۔ وہ بہت خوبصورت لمحہ تھا۔ تم میری اتنی فکر کر رہے تھے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں گی کہ پیار کر رہے ہو۔ بولنے کی کوشش میں شنائل کے ہونٹ پھیلے تو لفظ سرگوشیوں میں ڈل گئے۔ تمہیں اگر میری فکر ہی پیار لگتا ہے تو ہو جاؤ خوش، یہ باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے ہاتھ تھامنے پر پیروں میں ولی آرام دہ جوتا ریستی ہوئی اس کے ہمراہ روم سے نکلی ہی کہ تازہ گلابوں کی مہک شنائل کی سانسوں میں گلی۔ ذرا آگے آئے تو پورا سٹنگ ہال سرخ گلابوں کے گلدستوں سے سجا تھا، اوپر سے ڈم سی لائٹ میں کینڈلز کے شعلوں کا رقص ذہن و دل کو مٹھی میں بھر گیا۔ یہ سب تم نے کیا میرے لیے؟ وہ اس کا ہاتھ چھڑوا کر وسط میں آرکتی گھوم کر پلٹے، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بولی، لہجہ کام سا کیا، تم رو بہت رہی ہو آج کل۔
बस सोचो थोड़ा रिलैक्स करूँ तुम्हें, यू लाइक इट। शनाइल के करीब रुकते उसके दोनों हाथ पकड़ कर चूमे, वो संजीदा था। आई लव इट, किसी ने पहली बार मेरे लिए ये सब किया। रिलैक्स तो बहुत छोटी चीज़ है, काश अपना दिल निकाल कर दिखा सकती जहाँ हर चीज़ रक्स में है। थैंक यू जिम, ये सच में बहुत खूबसूरत है। वो फिदा होती मुस्काई, और जमशेद ने उसके हाथ आज़ाद करते टेबल की तरफ बढ़े। वहाँ रखी रिंग्स उठाकर वापस मुंह फेरा। हमने अपनी रिंग्स डोनेट कर दी थी ना, मैंने फिर ले ली हैं, कम हियर। वो केस खोलते हुए इसमें सजी गोल्ड और सिल्वर की दो कपल्स रिंग्स दिखाकर शनाइल को मबहूत कर गया। जमशेद की पूरी सिल्वर गोल्ड में थी, जबकि शनाइल की गोल्डन रिच के साथ, जिसके उफक पर जामनी दिल बना पर्ल नस्ब था। ओ माय गॉड, ये कितनी प्यारी है, पर्पल हार्ट। वो रिंग में से जो दिल पर हैरानगी से जमशेद की आंखों में झांकी। यस, अभी दिल की हालत ऐसी ही है। जहां से इसे खरीदा ना, उसके ओनर ने एक अजीब बात कही कि ये हीरा जब मेरी मिस्ट्रेस की उंगली में जाते ही डार्क रेड हो गया, तो हमारे कपल में कभी जुदाई नहीं आएगी, है ना फनी। उसके आहट पर मुस्कुराने पर करीब आते अपना हाथ बढ़ा गई। फनी नहीं, जानलेवा। पहनाओ, मुझे देखना है कितना सच है और कितना झूठ। वो थोड़ा संजीदा था, पर शनाइल का यकीन देखते इसने रिंग निकालकर उसकी हार्ट टच फिंगर में पहना दी। दोनों की नजरें इस पर्ल पर थीं। लम्हे गुजर रहे थे, और फिर जमशेद ने उसका हाथ खींचकर अपनी आंखों के सामने किया, क्योंकि वो हीरा सच में मैरून हो गया था। जिम, हम जुदा नहीं होंगे। वो खुशी से उछल पड़ी। बकवास है ये सब। इस हीरे में यकीनन हीट का कोई फंक्शन है। हाथ की हरारत से इसने रंग बदला होगा। साथ रहने और जुदा होने का फैसला ये बेजान चीजें नहीं करती। वो हकीकत पसंदी से इनकार कर गया। मुझे करने दो यकीन, तुम्हारा बिल आ रहा है क्या? लाओ, तुम्हें भी पहनाती हूँ। उसके हाथ से रिंग लेते खुद भी जमशेद के हाथ को पकड़े पहनाई, और इस बीच आंखें उठाकर इसे देखने लगी। साथ रहने और जुदा होने का फैसला कौन करता है? रिंग पहनाए वो नजरें हनूज उसकी आंखों में टिकाए हुए थी। मुझसे क्यों पूछ रही हो? बरहमी से घूरते पूछा। तकरार तुमने की है तो जवाब भी तुम दोगे ना। हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट की कॉलर के किनारे पकड़ती वो उसके सर को अपनी जानिब झुका गई। ओके, इसका फैसला हम हमारे मुकद्दर करते हैं। जवाब देते ही वो लड़खड़ाया। शनाइल ने बर वक्त उसको सहारा दिए, काउच पर बिठाया और खुद टेबल पर टिक गई। और बनो टार्जन, ठीक हो? वो उसके चेहरे के पीले पड़ते रंग देखती परेशानी से बोली। जो इशारे से ठीक होने का कहे, सोफे की पोज से ढीला हुए जा लगा। जमशेद, डरा रहे हो? हॉस्पिटल चलें? इधर देखो मेरी तरफ। वो उठकर उसके साथ बैठी, जिससे सांस लेने में मुश्किल थी। शनाइल ने उसकी शर्ट की तमाम बटन खोलती सीना मसला। इस बीच वो खुद यूं थी जैसे उसकी सांस घुट रही हो। ठीक हूँ, वो गहरे गहरे सांस खींचते बोला, जबकि खुद वो उसके चेहरे के दर्द देते तासुरात जांच रही थी। चलो हॉस्पिटल चल रहे हैं। कुछ हो गया तुम्हें तो कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। आंसू रगड़ती वो उठकर खड़ी हुई, उसका हाथ खींचने लगी पर उसे खींचकर खुद पर झुका गया। गिरने से बचने को वो उसकी थाई पर जा बैठी, डुबडुबाई आंखों से सर टेक कर अब तक मुश्किल सांस भरते जमशेद को देखने लगी। प्लीज वहां नहीं। वो इस अजीत खाने से जैसे डरा शनाइल का बस न चला इसे दिल में छुपा ले। ओके ओके, नहीं जा रहे तो तुम बस ठीक से सांस लो। हल्क में आंसुओं का गोला निगलती वो बमुश्किल बोली, जबकि जमशेद ने मुस्कुराकर उसकी गाल का आंसू अंगूठे की पोर में दबाया। थैंक यू। कठिन सांस भरते जमशेद ने सरगोशी की। शनाइल की गाल पर ही आंसू रेंग गया। फॉरवर्ड, कपकपाते लहजे को शौक करते वो भी जबरन मुस्कुराई। मेरे लिए, मेरा सब बनने के लिए। जानती हो मैं तुमसे क्यों भागा था? क्योंकि मुझे लगता था मेरी हालत पर तरस खाओगी, और तरस का एहतमाम बेजारियत पर होगा। तो मैंने खुद ही कहानी खत्म करनी चाहिए। अब लगता है अगर तब वाकई कहानी खत्म कर दी होती तो मुझे भी खत्म हुए बहुत दिन गुजर गए होते। भले बात करना मुश्किल हो, पर वो इससे ये सब दिल से कह रहा था। ट्रेनाइल ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ते अपने रुखसार से जोड़ा और फिर इसे देखने लगी, जो धीरे धीरे सांस बहाल होने पर मुस्कुराने में कामयाब हुआ। तुम भागते हुए भी अपना दीवाना कर गए मुझे। तुम मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत हो और कुछ नहीं। तुमसे बेजार होते ही मौत आ जाए। उसके होंठों पर उंगलियों की पोरें जमाए घूरा तो वो इन पोरों को दीवानगी से चूमती उसके बाजू खोलने पर सीने से जा लगी। आई कांट सी यू इन पेन। सिसकियों की जद में इस लड़की का वजूद कप आ गया। मुझे रो कर मत दिखाओ शनाइल, प्लीज। वो मिन्नत कर उठा तो वो खुद को संभालते सामने हुई, पर आंखें सूज चुकी थी। ओके, अब नहीं रो रही, बताओ कुछ खाओगे? वो वक्त वो वक्त वो फौरन से मुस्कुराई। वो वक्त देखते फौरन से मुस्कुराई, क्योंकि इसे भी भूख लगी थी, और खाने में इसने टैटबियर राइस बनाए थे जो शनाइल के फेवरेट थे।
तुम मेरे पास बैठो, बस यहाँ आओ, अभी कुछ नहीं चाहिए। जब भूख लगेगी बता दूंगा। वैसे अपने पहलू में ला बिठाता खुद भी टेक जरा सीधी कर गया। जो उसके साथ बैठते ही उसकी बाजू के हिसार में चली आती, उसके सीने लगी, उसकी गर्दन के गिर्द हाथ लपेटे, सुकून मिलते ही आंखें मूंद गई। यार ये है कैसी लगी किस तगली कपल स्पेशल? मज़ा आ रहा है ना बैक टू बैक स्पेशल एपीज पर? तो क्या होगा? आर यू एक्साइटेड फॉर दोराब रिएक्शन? बेस्ट सीनो डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं 55 बहुत ही प्यारी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली एपिसोड सब कपल्स की स्पेशल कह सकते हैं, ठीक है? तो यकीनन वो आपको पढ़ते हुए बहुत मज़ा आएगा। तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया, और व्यूज़ दिया करो यार, पूरी एपिसोड पढ़ा करो, सुना करो। और ये है कि लाइक शेयर भी लाजमी किया करें, बेल आइकन भी दबाएं।